بیل کی قربانی بھی جائز ہے، گائے کی قربانی بھی جائز ہے، اور وہ کم از کم 2 سال کے ہونی چاہیے، 2 سال سے 1 دن میں بھی اگر کم نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ بکرا بکری 1 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ اور لیکن بھیڑ کے اندر چھوٹ ہے کہ اتنا بڑا نظر آتا ہے کہ 6-7 مہینے کا 1 سال کا نظر آتا ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، لیکن بکرا بکری بھی 1 دن بھی کم رہا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اسی طرح گائے بیل، یہ بھی آخر کیا ہے، گائے بیل کی قسم میں بھینس اور بھینسا بھی ہے، گائے بیل کے یعنی کیٹیگری میں بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، بھینسا کی بھی قربانی جائز ہے۔ کچھ الٹے دماغ کے لوگ کیا کریں بولے تو سوشل میڈیا استعمال کر کے، نہیں بھائی بھینس آ کر اللہ کے نبی کے زمانے میں آ کر قربانی کرے نہیں، اس کی قربانی جائز نہیں بول کر پروپیگنڈا کرے۔ مجھے بہت سارے فون آئے کہ حضرت بھینس کی قربانی دینا کہ نہیں دینا گی، ہم نہ آ کر دماغ خراب کر ڈالیں گے، جائز نہیں بول کو۔ میرے بھائیو، یہ لوگ عقل کے اندھے اور کورے ہیں۔ جس طرح ان کا الٹا مسئلہ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کافی ہے بولتے نہیں، ایسا ہی بھینس اور بھینسا بھی آ کر ان کے پاس جائز نہیں۔ حالانکہ آ کر کیا ہے، کیا بھینس دودھ دیتی نہیں، کیا اس کا دودھ پیتے ہیں نہیں ہم لوگ؟ تو جب حلال جانوروں میں گائے جیسے دودھ دیتی ہے، گائے کا گوشت جیسے کھاتے ہیں، بھینس اور بھینسا کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اسی لیے نارتھ سائڈ تو بیل گائے کاٹنے پر پابندی ہے، وہاں پوری بھینس کی قربانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آخر کیا ہے، شریعت کی روح سے بھی کیا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے تابعی ہیں، انہوں نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بھینسا بھی آخر کیا ہے، بیل گائے کے حکم میں ہے۔ جیسے بیل گائے کی قربانی جائز ہے، ویسے بھینسا کی قربانی بھی جائز ہے، اس کے لیے بھی آ کر 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ بھینس کی قربانی کے لیے 2 سال کا جانور ہونا ضروری ہے، 1 دن کے کم میں بھی آ کر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ کی قربانی، اونٹ کی قربانی کے لیے اونٹ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے اونٹ کی قربانی کے لیے۔ اسی لیے جو لوگ اونٹوں کا یعنی پتہ نہیں کہ یہ اونٹ 5 سال کا ہے کہ نہیں ہے، 5 سال سے 1 دن بھی کم رہا تو اونٹ کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے اونٹ کی قربانی دینے والے سب سے پہلے یہ تحقیق کر لے کہ یہ اونٹ کتنے سال کا ہے۔ اگر یعنی جس کو تجربہ ہے، اونٹ کا تجربہ ہے، تو وہ بتا سکتا ہے کہ 5 سال کا ہے کہ نہیں ہے۔ جس کو تجربہ نہیں ہے، محض یعنی دنیاوی منفعت کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے کوئی آدمی آ کر اونٹ کو 5 سال سے کم کے اونٹوں کو سستا پڑتا بول کر لا کر کسی کو قربانی دے دیا تو اس کی قربانی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ضرور آ کر کیا ہے، جان لیجیے۔ اور اسی طریقے سے یہ جانور ہیں قربانی کے، بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ بھیڑی، اور اسی طرح گائے بیل، اونٹ اونٹنی، بھینس بھینسا، ان جانوروں کے علاوہ تیسرا کوئی جانور قربانی نہیں کر سکتے۔ ان الٹے دماغ والوں کے پاس مرغی کی قربانی بھی جائز ہے، سمجھ میں بات؟ بھینس کی قربانی ہوتی نہیں کر بولے تو کیا اللہ کے نبی کے دور میں اونٹ کی قربانی یعنی مرغی کی قربانی بھی دی ہے کیا؟ ان سے اگر ہم سوال کریں گے تو سوال کا جواب نہیں۔ یہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے اور قربانی کا وقت کل فجر کے بعد جیسے ہی اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو جائے، اس کے بعد شہر کے اندر قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 دن تک قربانی کا وقت ہے، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے تک قربانی کے جانور یعنی اللہ کے راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 دن جو لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے غلط ہے، صرف 3 ہی دن ہیں قربانی کے ایام ہیں، وہ 3 دن میں اپنی قربانی کو کرنا ضروری بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ مسائل کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اور لوگ قربانی کے سلسلے میں بہت سارے پروپیگنڈے کیے، ایک جانور پورے گھر کی جانب سے کافی ہو جاتا ہے ایسا بول کر، یعنی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو پھیلانا شروع کیے۔ تو اس کے بارے میں نے دلائل بھی پیش کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک جانور اپنے لیے، ایک جانور پوری امت کے لیے۔ تو جب پوری امت کے لیے جانور ذبح کیا جاتا تھا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کی جانب سے یعنی قربانی معاف ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو دلیل پیش کرتے ہیں، ایک صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ کسی تابعی نے پوچھ لیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے قربانی کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا آدمی ایک جانور لے کر ذبح کر دیتا تھا اور پورے گھر والوں کو آ کر کیا وہ کاٹ کر کھلاتا تھا، پلاتا تھا۔
ایک ہی آدمی اگر پورے گھر کی طرف سے کرتا تھا؟ تو اس کا جواب میں نے گزشتہ جمعہ یہ دیا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور اپنی جانب سے کرتے تھے، ایک جانور پوری امت کی جانب سے کرتے تھے، تو اسی طریقے سے وہ صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانور گھر کا سربراہ کرتا تھا، لیکن ثواب میں پورے گھر والوں کو شریک کرتا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی ایک جانور محض اپنی امت کے لیے ثواب کو شریک کرنے کے لیے ذبح کرتے تھے، اسی طرح اگر وہ زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی اگر کیا ہے ذبح کرتے تھے اور اس کا ثواب پورے گھر والوں کو شریک کرتے تھے۔ اور وہ زمانے کی حالت تو ایسی نہیں تھی کہ ہر آدمی قربانی کر سکے، گھر کے اندر فاقے ہوتے تھے، لہٰذا اس زمانے کے اندر گھر کا بڑا جو آدمی ہوتا تھا وہ مالدار ہوتا تھا، وہ ذبح کرتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں گھر کے اندر 4 کے 4 اگر مالدار ہوتے ہیں، 4 کے 4 کے پاس تقریباً لاکھوں روپیہ سے ہوتا ہے، اور گھر کے اندر بہت سارے عورتیں ہوتی ہیں جن کے پاس زیورات ہوتے ہیں، زیورات جن کے پاس ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بتایا۔ اسی طریقے سے جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی ہے، چاہے نماز ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے رمضان کے روزے ہو، مسائل کے بغیر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت ادھوری ہوتی ہے۔ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز کن چیزوں میں سے مکروہ ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کتنا مال ہے تو زکوٰۃ دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، یہ سارے مسائل ہیں۔ روزہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے بھی مسائل ہیں۔ اور اسی طریقے سے یعنی حج کے مسائل ہیں کہ حج کس طرح کرنا چاہیے، اس کے اندر کون سے ارکان ہیں، کون سا رکن ادا نہیں کرنے سے حج نہیں ہوتا، یہ سارے مسائل ہیں۔ جب مسائل ہیں تو مسائل کو معلوم کر کے عمل کرنا، اس پر آ کر کیا ہے اجر ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ اگر عبادت تو کرتے ہیں لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو ان کی عبادتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، کمزور رہ جاتی ہیں، بعض مرتبہ عبادتیں ادا ہی نہیں ہوتی، قبول ہی نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں ہم نے معلوم کرنا چھوڑ دیا۔ تو اسی لیے میں آپ کے سامنے کہ قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ یعنی کس پر قربانی واجب ہے یہ بتایا تھا۔ اب اس جمعہ میں آپ کے سامنے جانوروں کے تعلق سے کون سا جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے، اس کے کیا مسائل ہیں، جانور میں کون سا عیب آ جانے کی وجہ سے قربانی کرنا درست نہیں ہوتا، یہ آپ کے سامنے تفصیل سے آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ قربانی میں کتنے جانور دیے جا سکتے ہیں، کون سی کیٹیگری کا جانور قربانی میں دینا جائز ہے؟ بکرا بکری، چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو، یہ دمبا بھیڑ، بکریوں کی قسم میں ایک دمبا بھی ہے ایک بھیڑ بھی ہے۔ جیسے بکرا بکری ہے، دمبا دمبی ہے، بھیڑ بھیڑی ہے، یہ آخر کیا ہے بکریوں کے قسم میں آتے ہیں۔ تو اس میں آخر کیا ہے، یہ قربانی کرنا آخر ایک بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، ایک دمبا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن بھیڑ کے سلسلے میں ایسا ہے کہ جس کے بال زیادہ ہوتے ہیں، 6 مہینے کا 7 مہینہ کا ہو لیکن 1 سال کا نظر آتا ہو، تو اس کی بھی آ کر کیا قربانی کرنا جائز ہے، اگرچہ کہ وہ بھیڑ آ کر 1 سال کے برابر نہ ہوا ہو، لیکن اس کی جسامت، اس کا جسم اتنا بڑا ہے کہ وہ 1 سال کا نظر آتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے گائے بیل کی قربانی بھی جائز ہے، گائے کی قربانی بھی جائز ہے، اور وہ کم از کم 2 سال کے ہونی چاہیے، 2 سال سے 1 دن میں بھی اگر کم نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ بکرا بکری 1 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ اور لیکن بھیڑ کے اندر چھوٹ ہے کہ اتنا بڑا نظر آتا ہے کہ 6-7 مہینے کا 1 سال کا نظر آتا ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، لیکن بکرا بکری بھی 1 دن بھی کم رہا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح گائے بیل، یہ بھی آخر کیا ہے، گائے بیل کی قسم میں بھینس اور بھینسا بھی ہے۔ گائے بیل کے یعنی کیٹیگری میں بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، بھینسا کی بھی قربانی جائز ہے۔ کچھ الٹے دماغ کے لوگ کیا کریں بولے تو سوشل میڈیا استعمال کر کے، نہیں بھائی بھینس آ کر اللہ کے نبی کے زمانے میں آ کر قربانی کرے نہیں، اس کی قربانی جائز نہیں بول کر پروپیگنڈا کرے۔ مجھے بہت سارے فون آئے کہ حضرت بھینس کی قربانی دینا کہ نہیں دینا گی، ہم نہ آ کر دماغ خراب کر ڈالیں گے، جائز نہیں بول کو۔ میرے بھائیو، یہ لوگ عقل کے اندھے اور کورے ہیں۔ جس طرح ان کا الٹا مسئلہ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کافی ہے بولتے نہیں، ایسا ہی بھینس اور بھینسا بھی آ کر ان کے پاس جائز نہیں۔ حالانکہ آ کر کیا ہے، کیا بھینس دودھ دیتی نہیں، کیا اس کا دودھ پیتے ہیں نہیں ہم لوگ؟ تو جب حلال جانوروں میں گائے جیسے دودھ دیتی ہے، گائے کا گوشت جیسے کھاتے ہیں، بھینس اور بھینسا کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔
اسی لیے نارتھ سائڈ تو بیل گائے کاٹنے پر پابندی ہے، وہاں پوری بھینس کی قربانی ہوتی ہے، جاؤ وہاں جا کر مسئلہ بیان کرو تم داوال کے اندر۔ تو اس لیے آخر کیا ہے، شریعت کی روح سے بھی کیا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے تابعی ہیں، انہوں نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بھینسا بھی آخر کیا ہے، بیل گائے کے حکم میں ہے۔ جیسے بیل گائے کی قربانی جائز ہے، ویسے بھینسا کی قربانی بھی جائز ہے، اس کے لیے بھی آخر 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ بھینس کی قربانی کے لیے 2 سال کا جانور ہونا ضروری ہے، 1 دن کے کم میں بھی آخر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ کی قربانی کے لیے اونٹ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اونٹ کی قربانی کے لیے اسی لیے جو لوگ اونٹوں کا یعنی اجتماعی قربانی کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے ذرا مسائل کو بھی مان لیا جائے، ذرا علماء کے پیچھے آ کر علماء کی رائے سے آ کر اونٹ منگا لیا جائے۔ ہر کوئی آدمی آ کر کیا پیسہ خوب ملتا بول کر منگا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ یہ اونٹ 5 سال کا ہے کہ نہیں ہے۔ 5 سال سے 1 دن بھی کم رہا تو اونٹ کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے اونٹ کی قربانی دینے والے سب سے پہلے یہ تحقیق کر لے کہ یہ اونٹ کتنے سال کا ہے۔ اگر یعنی جس کو تجربہ ہے اونٹ کا تجربہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ 5 سال کا ہے کہ نہیں ہے۔ جس کو تجربہ نہیں ہے، محض یعنی دنیاوی منفعت کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے کوئی آدمی آ کر اونٹ کو 5 سال سے کم کے اونٹوں کو سستا پڑتا بول کر لا کر کسی کو قربانی دے دیا تو اس کی قربانی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ضرور آ کر کیا ہے جان لیجئے۔ اور اسی طریقے سے یہ جانور ہیں قربانی کے، بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ بھیڑی، اور اسی طرح گائے بیل، اونٹ اونٹنی، بھینس بھینسا، ان جانوروں کے علاوہ تیسرا کوئی جانور قربانی نہیں کر سکتے۔ ان الٹے دماغ والوں کے پاس مرغی کی قربانی بھی جائز ہے، سمجھ میں بات، انہوں بھینس کی قربانی وہ ہوتی نہیں کر بولے تو کیا اللہ کے نبی کے دور میں اونٹ کی قربانی یعنی مرغی کی قربانی بھی دی ہے کیا؟ ان سے اگر ہم سوال کریں گے تو سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ یہ لوگ مرغی بھی قربانی کر سکتے ہیں بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال ان جانوروں میں سے جو وحشی جنگلی جانور، جیسے بھینس میں بھی جنگلی جانور ہوتے ہیں، گائے میں بھی اگر کیا گائے بیل میں بھی جنگلی جانور ہوتے ہیں۔ جنگلی جانور کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چرانے والا کوئی نہیں رہتا، وہ خود اگر اپنے یعنی جنگل میں چرتے رہتے ہیں۔ وہ جنگلی جانور ہرگز آ کر کیا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بکرا، دمبا، بھیڑ ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کہا، ایک بکری بولے تو ایک ہی آدمی کی طرف سے، اس میں پورے گھر کو شریک نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک گائے یا ایک بھینس یا اونٹ، ان کو اگر 7 آدمیوں میں شریک کر سکتے ہیں، 7 آدمیوں سے زیادہ اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ کوئی آدمی ایک بکری ذبح کر رہا ہے، پورے گھر والوں کو ثواب پہنچانے کی نیت کر رہا ہے کہ اس کی قربانی کا ثواب اللہ پورے گھر والوں کو عطا فرمائے، یا ایک گائے ذبح کر رہا ہے، 7 آدمی اس کے اندر شریک ہے، تو 7 آدمی یہ نیت کر لے کہ اس کا ثواب پوری امت کو اللہ پہنچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچائے، صحابہ کرام کو اس کا ثواب پہنچائے، تو ثواب تو پہنچ جائے گا، لیکن قربانی جو ادا کی جاتی ہے ایک خاص آدمی کی طرف سے جس کے اوپر قربانی واجب ہو، اسی کی طرف سے اگر قربانی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آ کر کیا ہے، یعنی اگر آدمی کے پاس سہولت ہے، 1 سے زائد قربانی کرنے کی سہولت ہے، تو پھر 1 سے زائد قربانی کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اور 7 آدمی جو گائے میں، بیل میں، بھینس میں، بھینسا میں، اونٹ میں، اونٹنی میں جو شرکت کرتے ہیں نا، اجتماعی قربانی جسے کہتے ہیں، 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی کا پیسہ بھی حرام رہا، 7 کی قربانی بیکار۔ جتنے لوگ پوسٹر لگاتے ہیں نا اجتماعی قربانی، اسی لیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تحقیق کر لیا کرو، اس میں تحقیق نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے، ایک جانور لے لو ذبح کر لو، ایک گائے لے لو ذبح کر لو، 7 آدمی اس میں شریک ہو جاؤ جو آپ کو اطمینان ہو، اور اس میں سے 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی کی بھی گوشت کھانے کی نیت آ گئی۔ آج کل وہ ٹرینڈ چلتا ہے، سو کتنا گوشت، قربانی اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اصل میں قربانی کے مقصد کو لوگوں نے ختم کر دیا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ جیسے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، فرض ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے، لیکن قربانی واجب ہے، فرض سے ذرا تھوڑا کم درجہ ہے، لیکن وہ بھی اللہ کا حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے۔ اللہ نے سورہ کوثر کے اندر فرمایا۔
تو اب اس سے پتہ چلتا ہے جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میرا بندہ میرے نام پر جانور کو قربان کرے، تو وہ قربان کیا ہے؟ محض ذبح کرنے سے اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے، گوشت کا سوال ہی نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھا دیا ہوں، جتنے حاجی لوگ جا رہے ہیں بتاؤ کتنے حصے کر کو گوشت بانٹ رہے ہوں گے وہاں مکے کے اندر؟ آج آ کر وہاں یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے حاجیوں کا، تو آج یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، بتاؤ کون سا حاجی اپنے قربانی کا جانور کا گوشت لے کر 3 حصے کر کے بانٹ رہا ہو؟ تو کوئی ایک حاجی نہیں جا کر ٹوکن من ڈالتی، نام لکھا ڈالتی اور ہوگا ختم، قربانی ہو گئی بولا کو، وہاں سے آ کر میسج آ جاتا۔ اتنا ہی ہے نا، کوئی حاجی پوچھ لو جو لوگ حج کیے ہوئے ہیں، پھر ہمارے ہندوستان کے اندر گوشت پر کیوں فوکس کیے ہوئے ہیں؟ وہاں جانور کے ذبح ہونے پر فوکس کیا ہے جو اصل قربانی ہے۔ تو اس لیے گوشت پر فوکس کرنے والے، کتنا گوشت آتا، اتنا گوشت ہمیں چاہیے، گوشت کھانے کی نیت 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی کی بھی آ گئی، اب یہاں 7 کے 7 آدمیاں گوشت کھانے واسطے قربانی کر رہے ہیں، تو پھر 7 کے آدمیوں کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے قربانی کا اصل مقصد ہے اللہ کے نام پر جانور کا خون بہانا، جو جانور کے اللہ نے اور اس کے رسول نے متعین کیا ہو وہ جانور کو ذبح کر ڈالے، تمہاری قربانی ادا ہو گئی۔ گوشت کے سلسلے میں علماء ایک رائے دیے، 3 حصے کر لو بھائی، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو، ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹو، ایک حصہ اڑوس پڑوس میں، ایک رائے دیے یہ کوئی فرض اور واجب اور ایسا کرے تو ثواب ملتا کر کو یہ دل میں رکھ لو کو۔ آپ نے پورا گوشت لے جا کر کسی کو دے دیا، آپ کو ثواب میں ایک نیکی بھی کمی نہیں ہوتی۔ آپ نے پورا گوشت کھا لیا، آپ کو ثواب میں ایک بھی اگر کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے گوشت پر فوکس کرنے کے بجائے ذبح پر فوکس کرو، کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا اسماعیل کو ذبح کرو، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ انسان ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوا ہے، چھری چلا دیا، ایسے چلایا کہ دبا کو مارے، ایک بار کٹی نہیں، دوسری مرتبہ دبا کو مارے، کٹی نہیں، اس لیے کہ چھری بھی چلنا ہے تو اس کا حکم ہونا چاہیے، کٹنا ہے تو اس کا حکم ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں ایک دمبا جانور اتارا جنت سے، اس کی قربانی کرو، تو اب وہاں بھی اللہ کا حکم، انہوں نے قربانی کیا اس جانور کا، تو اصل میں یہی قربانی ہے، لیکن اس کو لوگ کیا ہے نظر انداز کر کے ایک رسم بنا دی ہے قربانی کی، جو بالکل اسی لیے یعنی شرکت کرنے والے کان کھول کر سن لے کہ اگر آپ کسی جانور میں شریک ہو رہے ہوں اور دوسرے شریک لوگ آپ کو معلوم نہیں ہے، اس میں ایک آدمی کا بھی اگر پیسہ حرام کا لگ گیا قربانی نہیں ہوتی۔ جیسے حج کو جا رہے ہیں، اس میں 1 روپیہ بھی حج کے پیسوں میں حرام کہا گیا، حج ختم ہو گیا، تمہارا حج نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یعنی جتنے عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں، حرام پیسے سے کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کیا تو سمجھو کہ جان بوجھ کر کیا تو کافر بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے قربانی کے سلسلے میں بھی 7 کے 7 آدمی آ کر کیا ہے یعنی حلال پیسے ڈالتے ہو، 7 کی نیت بھی آخر گوشت کھانے کی نہ ہو بلکہ آخر قربانی کی نیت ہو، تو اس وقت ان کی قربانی ہوگی، ورنہ ایک آدمی کی بھی نیت گڑبڑ ہو گئی تو قربانی ہرگز نہیں ہونے والی۔ اگر کوئی قربانی میں شریک ہونے والا غیر مسلم ہے، جیسے عیسائی، ہندو، تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور میں مشرک آدمی ہو، کافر آدمی ہو، عیسائی آدمی اگر شریک ہو گیا، 7 حصوں میں سے ایک حصہ اس کا لگا دیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح شیعہ بھی کافر ہیں، جو حضرت علی کو نبی کا درجہ دیتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو یہ لوگ کافر ہیں، یہ تو مسلمان نہیں ہو۔ ان کی قربانی بھی آخر کیا ہے، ان کی ایک آدمی بھی اگر کوئی شیعہ کا آدمی مسلمانوں میں مل جائے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ایک مسئلہ سن لیجئے، 7 حصے گائے، بیل، بھینسا، اونٹنی میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ 3 آدمی قربانی کی نیت کر کے شریک ہوئے، 4 آدمی عقیقے کی نیت سے شریک ہوئے یا ولیمہ کرنے کی نیت سے شریک ہو گئے تو پوروں کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر 2-3 بچے ہیں، ان کا عقیقہ نہیں کرے، قربانی کے دن آ گئے، آپ نے 3 حصے آ کر کیا اپنے قربانی کے لگا دیے، 4 حصے اپنے بیٹوں کے لگا دیے، عقیقے کے لگا دیے، تو ایک بیل آپ نے لے کر
3 حصے قربانی کے لگائے، 4 حصے عقیقے کے لگائے، تو تب بھی آخر کیا قربانی یعنی ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ جانور 1 سال کا ہوگا یا 2 سال کا ہوگا یا 5 سال کا؟ جیسے اونٹ ہے، اگر جانور کا بیچنے والا پوری عمر بتاتا ہو کہ بھئی یہ 5 سال کے اونٹنی ہے، یہ 2 سال کی گائے ہے، بھینس ہے یا بیل ہے، انہیں بولتا ہے 2 سال کا ہے، ہمارا آدمی داندان دیتا ہے، دانتا دیکھو ایسا، داندان کا حساب نہیں میرے بھائی، کسی جانور کو جلدی آ جاتے، کسی کے جانور کو اگر ذرا تاخیر سے بھی آتے، دان دلال حضرت لے سکتے، دان کا حساب نہیں، سال 2 سال گزرے کہ نہیں گزرے۔ بعض بچے ہمارے ہوتے ہیں یعنی دانتا بہت لیٹ سے آتی ان کو، بچوں کو دیکھے ہوں گے آپ، انسانوں میں، جانوروں میں بھی ایسا ہے کہ بعض جانور کو دانت تاخیر سے آتے ہیں، لیٹ سے آتے ہیں، بعض جانور کو جلدی بھی آ جاتے ہیں۔ دان کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ خریدنے والا، بیچنے والا اگر وہ بتاتا ہے کہ اس کی عمر 1 سال ہو گئی ہے، مکمل 1 سال ہو گئی ہے، یا گائے بیل بھینس بیچنے والا وہ بتاتا ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو گئی ہے، تو بیچنے والے کے بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر واقعتاً وہ کسان صحیح بول رہا ہے تو پھر اس کی بات کا اعتبار کر کے جانور کو لینا بھی جائز ہے اور ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے، جانور کے خسی کیے ہوئے بکرے کے خسی کر ڈال دیں، یعنی اس کے فوتے آ کر کے نکال ڈال دیں تاکہ وہ کھا کر اچھا موٹا ہو جائے، حضرت وہ کر سکتے ہیں کیا تو عیب کیا ہوگا؟ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ افضل قربانی ہے ایسا کرنا۔ ایسے جانور کو جس کے خسیے نکال لیے ہوں، فوتے نکال دیے ہوں، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہی نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کا جانور عمدہ سے عمدہ اور خوب موٹا تازہ اور تمام ظاہری عیب سے پاک ہونا افضل ہے۔ اچھا جانور لو، دکھانے کے لیے نہ لو، جانور اچھا لو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، محض اللہ کے راہ میں قربانی کرنے کے لیے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ انہوں رشتہ دارہ نہیں، میں بھی لے رہا ہوں، انہوں کرتے ہیں، انہوں کیا ویسا جانور لیتے ہمیں بھی لیتے ہیں، خالی نام و نبوت کتنا پڑا تم نے؟ ایسا ہم نے 40,000 پڑا بھائی، میں لیا سو اگر 50,000 چاہیے، ایسا ہے دیکھو، ایسا گیا تیری قربانی بھی گئی، تیرا دکھاوا بھی گیا۔ آج کل وہی چل رہا ہے، ہر کوئی آدمی جانوروں کو یعنی مقابلہ کر رہا ہے، تو کتنا لیتا کہ اس سے زیادہ میں لے دوں۔ تو اس طرح اگر کیا ہے دکھاوا نہ ہو، بلکہ محض دل کے اندر یہ میرا اللہ کا حکم ہے، میں اسے ذبح کرنا ہے، اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے، اس نیت سے اچھا بہترین جانور لے کر ذبح کیا، تو سمجھو کہ ایسا جانور ذبح کرنا افضل ہے، زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ اب کئی سا جانور قربانی کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک بات سن لیجئے، جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو، پیدائش سے اگر سینگا چاہیے جانور کو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بھینس ہو، چاہے بھینسا ہو، چاہے بکرا ہو یا بکری ہو، پیدائش سے سینگا چاہیے نہیں، یا بیچ میں سے ٹوٹ گیا، سینگ تو تھا، بیچ میں سے آ کر کیا ہے ٹوٹ گیا، اس کی قربانی جائز ہے۔ آج مجھے تقریباً 11 بجے ایک فون آیا، حضرت جانور آ کر کے آئے، لے جا کو سر آ کر دیوال کو ماریا، آدھی سینگ ٹوٹ گئی ہے۔ میں دوسروں کو پوچھا پڑا تو جائز نہیں کرو، بول ڈالے حضرت تمہیں کیا بولتی، یعنی یہاں بھی انکوائری چلتے سو، کون سا عالم آ کر کون سا مسئلہ بتاتا ہے، کون سا مسئلہ انکوائری، کون سچا مسئلہ بتاتا ہے، کون کیا بتاتا ہے، ایسا دوسروں کو پوچھا تو جائز نہیں۔ میں بولا کیسے بولتے ہیں جائز نہیں کرو؟ سینگ ایسے حالت میں ٹوٹ جانا کہ جس سے دماغ کی ہڈی کا گودا نظر آتا ہو، یہ یعنی سر کے اندر کی ہڈی جو سینگ جہاں سے نکلتی ہے وہاں وہ اگر نظر آ رہا ہے، اس طرح سینگ ٹوٹ گئی ہے اور اس کا اثر سر میں چلا گیا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کی سینگ بیچ سے ٹوٹ گئی ہے لیکن اس کا یعنی سینگ کی جو ہڈی ہوتی ہے اندر وہ نظر نہیں آ رہی ہے، بالکل سیف ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اندھے جانور کی قربانی، جس کے آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہے، ایسا اندھا جانور، کانا جانور، کانا بولے تو 1.5 انکی والا بول لو، 1.5 انکی والا جانور، کانا جانور، اس کی قربانی۔ لنگڑا جانور، ایسا لنگڑا جانور کہ زمین پر پیر ٹکا نہیں سکتا اور چارہ چرنے کے لیے بھی جا نہیں سکتا، یا قربانی دینے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں تک بھی چل کر نہیں جا سکتا، ایسا لنگڑا جانور
اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسا لنگڑا جانور جو پیر زمین پر ٹکاتا ہے، چل کر بھی جاتا ہے، اس لنگڑے پیر سے ٹکا کر قربانی گاہ تک چل کر بھی جاتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو بہرحال اسی طرح ایسا مریض، بیمار، لاغر، دبلا پتلا جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں سے نہ جا سکے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بالکل باریک دبلا پتلا جانور جو قربان گاہ تک بھی جا نہ سکے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے جس جانور کا تہائی سے زیادہ، تہائی بولے تو 3 حصے بولو، 3 حصے میں سے 1 حصہ، اسے تہائی بولتے ہیں۔ تو جس جانور کا تہائی سے زیادہ کان یا دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ کان کے 3 حصے کر لیں، دم کے 3 حصے کر لیں، 3 حصوں میں سے 1 حصے سے زائد اس کا کان کٹ جائے، 1 حصے سے زائد اس کی دم کٹ جائے، تو اس کی قربانی بھی آ کر کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ بھی عام طور پر سوال، حضرت ذرا کان کٹ گیا ہے، کیا کرنا ہے سر؟ 1 کان کے 3 حصے کر لیں، 1 حصے سے زیادہ یعنی کان کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ دیکھیے، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو، یا دانت ہیں لیکن اکثر دانت نہیں ہیں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک فتاوی کی کتاب ہے، فتاوی عالمگیر جسے کہتے ہیں، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فقہ حنفیہ کے مطابق بہت سارے علماء مل کر ایک فتوے کی کتاب کو آ کر مرتب کر کے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیے تھے، جس کا نام ہے فتاوی عالمگیر۔ تو بڑی مضبوط کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اگر بے دانت والا جانور چارہ کھا لیتا ہو، دانت نہیں ہے لیکن چارہ آرام سے کھا لیتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہیں ہے، پیدا ہوتی کانوچ نہیں ہے اس کے، ایک تو سینگ کا مسئلہ جائز ہے کہ پیدائشی طور پر جانور کے سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن کان کا مسئلہ کیا ہے دیکھیے کہ پیدائشی طور پر بالکل کان نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کان تو کنفیوز ہو جائیں گے، حضرت جائز بولنا نہیں کرو، سینگ کا مسئلہ الگ ہے، کان کا مسئلہ الگ ہے۔ سینگ کا مسئلہ پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، قربانی جائز۔ کان کا مسئلہ پیدائشی طور پر کان نہیں ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک جانور کا ایک کان پورا کٹ گیا، جانور کا کان تو ہے لیکن اوپر کا جو یہ ہے نا، یہ پورا کٹ گیا، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جانور کھجلی والا جانور ہو، خارش زدہ جانور، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پورے جسم کے اندر کھجلی پھیل گئی، کھجاتا ہے زیادہ، جا کو رگڑتا ہے، تو کھجلی والا جانور کی یعنی قربانی بھی جائز نہیں۔ اگر جانور کے تھن سوکھ جائیں یا کٹ جائیں، یا جانور اپنے بچے کو دودھ پلانے پر طاقت نہ رکھتا ہو، تو ایسی جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ سمجھ میں بات؟ تو تھن بھی کٹ جائیں، یا دودھ آتا تھا لیکن سوکھ گیا، یا دودھ آتا ہے لیکن پلا نہیں سکتا، اتنا کمزور ہے، تو پھر اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کل گائے، اونٹنی کو لاتے ہیں، بعض اونٹنیاں ایسے ہوتے ہیں جو دودھ دینے والی ہوتے ہیں، اس کا مسئلہ بھی ذرا سن لیجئے۔ چرانے والے، پھرانے والے، لینے والے کیا کرتے بولا تو دودھ بتھارے سے چڑھال دیں، ہرگز تمہارے لیے پینا جائز نہیں ہو۔ جو بندہ قربانی کا جانور خریدا ہے، چاہے گائے خریدے، چاہے بھینس خریدے، چاہے وہ اونٹنی خریدے، اس سے دودھ آ رہا ہو، تو دودھ کو نچوڑ کر صدقہ کرنا واجب ہے، آپ کے لیے پینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کا سنت طریقہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ میں نے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں، سیکھ لو، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ سیکھ لو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے ذبح کروا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے، یہ مسئلے کو رکھ کر عورتوں پر فٹ کر دیتے ہیں۔ اگر قربانی کو یعنی جانور کو ذبح کرنے والا خود عورت کا شوہر ہے اور عورت کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے، عورت اگر ذبح کرنا جانتی ہو تو آرام سے ذبح کرے، نہیں جانتی ہے، اس کا شوہر ذبح کر رہا ہے، افضل یہ ہے کہ جس عورت کی جانب سے قربانی دی جا رہی ہے وہاں قصاب نہیں رہنا۔ سمجھ میں بات؟
بیٹا ہے, شوہر ہے, بھائی ہے, ماموں ہے, چچا ہے, یہ ان لوگ رہ سکتے ہیں. یہ لوگ اگر ان کے سامنے جانور ذبح کیا جا رہا ہے, عورت کی طرف سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے, تو عورت جانور کے سامنے کھڑا ہونا افضل ہے. نہیں, خصائی آیا ہوا ہے جو کہ نامحرم ہے, عورت کا اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں, نہ وہ عورت کو دیکھنا جائز ہے. ایسی صورت میں عورت کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے اور پکڑنے والا قصائی آیا ہوا ہے, تو قصائی سے پردہ کرنا لازم ہے جو کہ فرض ہے. اب یہ قربانی واجب ہے, تو ایسی صورت میں عورت کا اس قصائی کے سامنے آ کر کھڑا ہونا, جانور کے سامنے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں بے پردگی ہوتی ہے, اور بے پردگی ناجائز اور حرام ہے. تو اس لیے آکو جانور کو ہاتھ ہلا نہ کرتے, عورتیں بھی آکو کھڑیا دی گلی میں بے شرم ہو کر, شرم آتی نہیں کیا بنے, وہ قصائی بھی رہتا کتنے کے آدمیاں کیوں, بولتا ان کے پاس پردے کی اہمیت ہی نہیں. اپنے چہرے کو, اپنے جسم کو غیر محرموں سے چھپانا ان کے دل و دماغ میں نہیں. انہوں جیسے غیر مسلموں کا کلچر دیکھے ہیں, غیر مسلم عورتیں باہر گلیوں میں بے شرم ہو کر جیسے آ جاتی ہیں, انہوں بھی بے شرم ہو کر باہر آ جاتے ہیں. اب انہوں عبادت کرتے ہیں قربانی کے جانور سامنے کھڑے ہو کر, تو اس لیے عبادت کے ساتھ ساتھ ان کو گناہ بھی ہوگا بے پردگی کا. تو اس لیے اگر عورت کا شوہر اور اس کے محرم لوگ, بیٹا, بھائی, چچا اور اسی طرح ماموں وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں, محرم لوگ, تو ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو سکتی ہے, جانور کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے. اگر محرم لوگ نہیں ہیں, نامحرم لوگ ہیں, تو ان کے سامنے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے عورت کا. قربانی کی نیت سے صرف قربانی کی نیت صرف دل میں کر لینا کافی ہے. جو ذبح کرنے والا آدمی ہے نام لے کر پڑھنا ضروری نہیں ہے. اب دے ڈالے انہیں نیت کر لیا ان لوگوں کی طرف سے میں ذبح کر رہا ہوں, خالی ارادہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا, جانور آ کر قربان ہو جاتا ہے, اس کا ذبح بھی حلال ہو جائے. ہاں البتہ بڑے جانوروں کے سلسلے میں ایک مسئلہ غور سے سن لیجئے کہ بڑے جانور کو ذبح کرتے وقت قصائی بھی ہاتھ بٹاتا ہے چھری کے اوپر. تو ایسی صورت میں ذبح کرنے والے چاہے مولوی صاحب ہو, مؤذن صاحب ہو, کون سے صاحب بھی ہو کیوں نہ ہو, جو قصائی چھری پر ہاتھ رکھ کر مدد کے طور پر ہاتھ بٹاتا ہے, قصائی کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. صرف مؤذن صاحب کی, مولوی صاحب کی پڑھ لیے, قصائی ہاتھ کے اوپر چھری رکھا, چھری کے اوپر ہاتھ رکھا اور ذبح ہوا, تو جانور حرام ہے, اس کا گوشت بھی حلال نہیں ہوتا. قربانی تو دور کی بات ہے, جانور حلال ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے جو مدد کرنے والے قصائی ہیں, تو یہ مسئلہ بھی آ کر کاٹنے والے مؤذن صاحب, کاٹنے والے امام صاحب, مولوی صاحب کو اگر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بڑے جانور کی قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس چھری ہے, قصائی بھی آ کر کیا اس میں ہاتھ لگایا ہوا ہے اس چھری کے اوپر, آپ قصائی کو کہہ لیں کہ بھائی میرے ساتھ تم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اور کس کی طرف سے قربانی دینا ہے, یہ تو کاٹنے والا قربانی کی نیت کر لیتا ہے, لیکن ذبح کرتے وقت آ کر کیا ہے چھری پر ہاتھ لگانے والا قصائی ضرور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے, اس کے بغیر اس کی قربانی نہیں ہوتی. قربانی سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, پڑھ لینا افضل ہے. یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, پڑھ لینا آ کر کیا ہے افضل ہے. پڑھ کر آ کر کیا ہے ذبح کیا جائے. اس کے اندر یہی فرمایا گیا کہ اللہ یہ میں صرف تیرے لیے, میری نماز, میرا یہ یعنی میرا جینا مرنا, میری قربانی صرف آپ کے لیے ہے, میں آپ کے نام پر جانور کو ذبح کر رہا ہوں, اس کو قبول کر لیجئے. یہ آپ کے حبیب, جیسا کہ آپ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قربانی کو جیسے قبول کیا, اور آپ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو جیسے آپ نے قبول کیا ہے, ویسے آ کر کیا ہے ہماری قربانی کو بھی قبول کر لیجئے. یہ دعا ہے بس. اگر آپ کو دعا اردو میں کرنا آتا ہے تو اردو میں بول لیجئے, اگر عربی میں بولنا آتا ہے عربی میں بول لیجئے, عربی میں بولنا نہیں آتا, اردو میں بولنا نہیں آتا, نیت یہ کر لیں کہ اللہ جیسے کہ آپ نے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کو قبول کیا, میری قربانی کو قبول کر لے, بسم اللہ اللہ اکبر. تو بہرحال میرے بھائیو, قربانی کے جانور کو چند دن پہلے پالنا افضل ہے. اب پالنا گلنا پورا ختم, آرڈر خالی, میرا ایک حصہ تمہارا ایک حصہ. ہاں, جانور کو بھی آ کر پالنے کا رواج ختم ہو گیا. ایک زمانہ تھا جس میں تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے جانور کو لاتے تھے, پالتے تھے, لیکن جب تم چھری چلاؤ گے اس جانور پر, جس جانور کو آپ نے پالا ہے وہ جانور آپ کے ساتھ مانوسیت رکھ دیا ہے, آپ کے پیچھے آتا ہو, آپ کو آ کر کیا محبت کی نگاہ سے ایسا سر لگاتا ہو, تو پھر اس کے اوپر جب چھری چلاؤ گے تو دل پر آرے چلیں گے. ایسے جانور کی قربانی بڑی افضل کی قربانی ہے. اب جو جانور آئے سامان لگا کے نکال رہے اس کے اوپر دل پر اتنی چوٹ نہیں پڑتی. تو ایک زمانہ تھا وہ کرتے تھے, آج کے زمانے میں تو آفیشل لوگ آ گئے
लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाले तो उन्होंने तो आर्डर उस दिया हैं, कुर्बानी कर को गोश्त पहुँचा ला इसार को। तो मेरे भाइयों, इसमें कुर्बानी का असल मकसद यही है कि बंदे का दिल दुखे इस बात पर कि मैं मेरे से मोहब्बत करने वाली चीज़ को मैं कुर्बान कर रहा हूँ। वो दुखना अल्लाह को पसंद है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, दिल दर्द हुआ, कोई बाप अपने बेटे को यानी ज़बा नहीं कर सकता, लेकिन दिल दर्द हुआ, उस दर्द को के ऊपर भी अल्लाह के ऊपर वो कुर्बान हो गए। तो बहरहाल मेरे भाई, इसीलिए हमें चाहिए कि जानवर को लिटा को वहाँ चूरी तेज़ करना नहीं, अलग से किसी जानवर को ज़बा कर डाला उसके सामने और एक जानवर लाखों की दादा नहीं, ये बिल्कुल बहुत सारे आदाब हैं इसके। इसीलिए हमें चाहिए कि इन बातों का कर ज़रूर ख्याल करें और अपने जानवरों की सही कुर्बानी, गंदगी अपने यहाँ ना फैलाएँ। गली में आकर ज़बा कर दिया, सारा गंदा, बाजू में गैर मुस्लिम लोग भी रहते हैं, उनको देखकर घिन महसूस होती है कैसा ये लोग जानवरों को ज़बा कर रहे हैं, कितनी बेदर्दी के साथ ये कर रहे हैं, ताकि इस तरह का मामला ना हो, बल्कि ऐसे जगह पर ज़बा किया जाए जहाँ पर बिल्कुल पर्दा डालकर, क्या वहाँ की कोई गंदगी ना हो, बिल्कुल साफ़ सफाई का बिल्कुल लिहाज करें। इस तरह कर क्या है कुर्बानी करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कुर्बानी भी अदा होगी और अल्लाह तबारक व तआला यानी उसका सवाब बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाले हैं। जो बंदा अल्लाह के लिए अपने जानवर को ज़बा करता है तो उसे आकर ज़रूर करना चाहिए। ये चंद मसाइल रहे, अल्लाह से दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को यानी जो भी इबादतें हैं मसाइल को जानकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रत सुन्नतें पढ़ लें सुन्नत पढ़ लें।